اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما هي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چوتھے پارے کا دوسرا رکوع ہے. چوتھے پارے کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس کا ترجمہ جی. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، حق کا تقاتہ ہی، حق کا یہاں تک کہ حق ہے، تقاتہ ہی اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن اور تم نہ مرنا، یعنی تمہاری موت نہ آئے، تم نہ مرنا، الا مگر، وانتم اور تم ہو، مسلمون اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے. اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی نافرمانی سے بچنے کا حکم دیا ہے. پچھلی آیہ کریمہ کا اختتام اس پہ ہوا تھا کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو گیا تو یقیناً اسے سیدھے راستے پر ڈال دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہونا کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ کیا یہ کوئی لفظوں کا ہیر پھیر ہے، یہ کوئی دعووں کی بات ہے، یا جی اس کی عملی صورت کیا ہے؟ تو اس کا تذکرہ اس آیت میں فرمایا. یہ جو تقا کا لفظ ہے یا اتقوا اللہ کا لفظ ہے، تقا تو اس کا مصدر ہے، یہ وقیون سے نکلا ہے. اور وقیون کا لفظی معنی اصل میں ڈرنا نہیں ہوتا بلکہ پرہیز کرنا ہوتا ہے. وقایتن پرہیز کرنے کو کہتے ہیں. تو تقوی یہ ہے کہ بندہ ہر اس کام سے پرہیز کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو، یعنی ہر وہ کام جس کے کرنے سے بندے کو یہ اندیشہ ہو کہ یہ کام اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اس سے بچ جانے کو تقوی کہا جاتا ہے. یعنی آپ یوں کہیے کہ تقوی ایکچولی توحید کے بارے میں سنجیدگی کا نام ہے.
ایک بندہ اگر اپنے دوست کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تو وہ کوشش کرتا ہے کسی وجہ سے یہ مجھ سے ناراض نہ ہو. تو جب ایک بندہ اس ڈگر پہ چل پڑے کہ وہ ایسے کام سے بچے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ بندہ متقی بن گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے سے بچنا، اس کے کئی محرکات ہو سکتے ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، وہ سمجھے کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو مجھے عذاب ہوگا، یہ بھی اچھی بات ہے. یا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنی نعمتیں نہ چھین لے، یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اس لیے بچے کہ وہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یعنی یہ جو محبت کا تعلق ہے نا، یہ کمال تعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے. یہ کتنا محبت بھرا خطاب ہے اہل ایمان سے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، حق کا تقاتہ ہی، یہاں تک اس سے ڈرنے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اب دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ ایک بندہ اتنے کا ہی مکلف ہے یا اس کو پابند کیا گیا ہے جتنی اس میں طاقت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے بڑھ کے حکم نہیں دیتا. تو حق کا تقاتہ ہی کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حد تک اس طرح ڈرو جس طرح تمہیں ڈرنا چاہیے. کیونکہ دوسرے مقام پر واضح فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر پابند نہیں کرتا. لیکن صحابہ کرام اس دین کے معاملے میں اتنے حساس تھے کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اب دیکھیں نا، آپ کو کہا جائے کہ بھئی نماز پڑھو جیسا کہ نماز پڑھنے کا حق ہے تو بہت سخت حکم ہوگا. بندہ کدھر بندگی کے تقاضے پورے کر سکتا ہے؟ کہاں اس میں ہے کہ وہ اتنی اعلیٰ اخلاص کے درجے پر ہر بندہ جو ہے وہ پہنچ جائے. تو صحابہ کرام نے جب یہ عرض کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اپنی استطاعت کے مطابق ڈرتے رہا کرو، جتنی تم میں طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور ہر ایسے کام سے بچتے رہا کرو جس سے اللہ کے ناراض ہونے کا خدشہ ہو یا امکان ہو. آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ. یہ گویا اس کی ایک علامت دے دی کہ اللہ کے ساتھ جو بندے کا تعلق ہے وہ کوئی وقتی تعلق نہیں ہے. اللہ بندہ اپنے رب کا وقتی غلام نہیں ہے کہ وہ نماز کے 15 منٹوں میں تو اللہ کا بندہ ہے، بعد میں آزاد ہے. وہ روزے کی حالت میں تو اللہ کا بندہ ہے، بعد میں آزاد ہے. بلکہ بندہ اللہ کا ہمہ وقتی غلام ہے، ہمہ وقتی بندہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے اس طرح ڈرو. کسی کو نہیں پتہ میری موت کب آئے گی. کسی بندے کو عام عمومی بات کر رہا ہوں، وہ کرامات اور معجزات الگ بات ہیں، نہیں پتہ کہ میری موت کب آئے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی تیری موت آئے تیرا سر میری بارگاہ میں جھکا ہوا ہونا چاہیے. سر جھکا ہونا سے یہ مراد نہیں ہے کہ تو حالت سجدہ میں ہو، کیونکہ یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، بندہ ہر وقت تو نوافل نہیں پڑھ سکتا. مراد یہ ہے کہ تو جو بھی کام کر رہا ہو وہ میرے حکم کے مطابق ہو، وہ میری بندگی کے خلاف نہ ہو. تو موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تمہاری جب بھی موت آئے اس حال میں آئے کہ تمہارا سر اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، اس کو کہا جائے گا تم نے تقویٰ کا راستہ اختیار کر لیا ہے اور تم نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ان آیات کا پس منظر میں نے عرض کیا تھا کہ جب اوس اور خزرج کے قبیلوں کو بعض یہود نے آپس میں لڑانے کی سازش کی تھی. اب اللہ پاک اہل ایمان سے فرماتا ہے کہ دیکھیں
جب بھی ایک بندہ کسی سے لڑتا ہے تو دراصل وہ عموماً اپنی انا کی بات مان رہا ہوتا ہے. تو اس پس منظر میں کہہ دیا کہ تمہیں اللہ، جب بندے کے دل میں تقویٰ کا نور آ جاتا ہے تو پھر کوئی بندہ اگر زیادتی کر بھی دیتا ہے تو پھر بھی وہ اس کے ساتھ اس سے درگزر کرتا ہے کہ میرے رب کو معاف کرنا بڑا پسند ہے. تو اس پس منظر میں تقوی کا حکم دیا. اب فرمایا تم نے کیا کرنا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاعْتَصِمُوا، اور اعتصام مضبوطی سے تھام لینا، اور مضبوطی سے تھام لو بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو. حبل اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہے. یعنی ایک بندے نے اگر چھت پہ چڑھنا ہے تو وہ کوئی رسہ نیچے ڈالتا ہے اور رسے سے چھت پہ چڑھ جاتا ہے، تو رسہ اس کے لیے حبل ہے. حبل سے مراد ہے رسی، اس سے مراد ہے قرآن مجید. جیسے ایک رسہ بندے کو چھت پر لے جاتا ہے، جو بندہ قرآن سے جڑ جاتا ہے قرآن اسے اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو. اس سے مراد ہے قرآن مجید. حدیث پاک میں فرمایا القرآن حبل اللہ الممدود من السماء، قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے لٹکائی گئی ہے. جمیعاً، کولیکٹیولی، سارے کے سارے تھام لو قرآن کو مضبوطی سے. ولا تفرقوا، اور آپس میں اختلاف نہ کیا کرو. اب یقین جانیں کہ جتنا ایک بندہ قرآن کے قریب ہوگا اتنا ہی دین کا بیسک کنسیپٹ اس پہ واضح ہوگا، اور وہ اتنا ہی اختلافی فضا سے باہر نکلے گا. اور جتنا ایک بندہ قرآن سے دور ہوتا جائے گا وہ ایسی باتیں گھڑے گا جس کا کوئی وجود آپ کو دین میں نظر نہیں آئے گا. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے کوئی 99% ایسے جھگڑے ہیں جو قرآنی جھگڑے نہیں ہیں، وہ بات کے جھگڑے ہیں، تاریخی جھگڑے ہیں، جن کا کوئی سوال ہم سے قیامت کے دن نہیں ہونا، لیکن ہم اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ان پہ لگا دیتے ہیں. یہ بیسیکلی قرآنی جو سوچ ہے اور قرآنی جو فکر ہے اس سے مطابقت یہ چیز نہیں کرتی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اِذْ كُنْتُمْ جب تم تھے، اعداءً دشمن، جب تم آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، فَأَلَّفَ پس الفت پیدا کر دی، جوڑ دیا. یہ ایک ہوتا ہے تصنیف، ایک ہوتا ہے تالیف. ہم کہتے ہیں یار وہ تصنیف و تالیف کرتا ہے. اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ تالیف کا مطلب ہوتا ہے جوڑ دینا، چیزوں کو جمع کر دینا. مثلا حدیث کی کتابیں ہیں، انہوں نے کیا کیا، محدثین نے مختلف احادیث کو اکٹھا کر دیا، یہ تالیف ہے. اور تصنیف یہ ہوتا ہے کہ ایک رائٹر جو ہے وہ اپنے پاس سے کچھ چیزیں اخذ کر کے لکھتا ہے، اس کو تصنیف کہا جاتا ہے. تو تالیف الف بین قلوبکم. اور دوسرے مقام پر کہا گیا ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں نفرت کی جگہ جو محبت پیدا کر دی. یہ تم زمین و آسمان جتنی چیزیں صدقہ کر دیتے تمہیں یہ نعمت پھر بھی ملنے والی نہیں تھی. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی اور الفت پیدا کر دی. تو ارشاد فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس اس نے الفت پیدا کر دی تمہارے دلوں کے درمیان. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فَأَصْبَحْتُمْ، اصبح ہوتا ہے یہ کبھی کبھی حالت تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے. پس تم ہو گئے بِنِعْمَتِهِ، اللہ کی نعمت سے، اخوانا، آپس میں بھائی بھائی. اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف دولت ہی اللہ کی نعمت نہیں ہے، دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، عزت بھی اللہ کی نعمت ہے، سب کچھ اللہ کی نعمت ہے.
لیکن اللہ جس گھر میں الفت پیدا کر دے اس پر بھی اللہ نے بہت بڑی نعمت اس کو بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ جس معاشرے میں الفت کی فضا پیدا کر دے اس معاشرے پر اللہ نے کمال کر دیا ہے، اللہ نے اپنے کرم کی انتہا کر دیا ہے، تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ اور پھر فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، ایک شفا ہوتا ہے شین کے زیر کے ساتھ، ایک شفا شین کی زبر کے ساتھ۔ شفا ہوتا ہے بیماری سے صحت پانا، اور شفا کہتے ہیں کنارہ، یہاں پر ہے شفا۔ حفرہ کہتے ہیں گڑھے کو۔ اللہ پاک نے فرمایا وَكُنْتُمْ، اور تم تھے، عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، گڑھے کے کنارے پر، من النار، آگ کے۔ اے لوگو اس نعمت کو یاد کرو جب تم حالت شرک میں دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، پھر کیا ہوا؟ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، انقذا کا معنی ہوتا ہے نجات دینا۔ فَأَنْقَذَ، پس اس نے نجات دے دی، کم تمہیں، منہا، اس سے۔ یعنی دیکھیں اللہ کی نعمت کا جو بندہ احساس کرتا ہے نا، اس میں اللہ کی بات ماننے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ جس بندے نے اپنے اوپر نعمتوں کے احساس کو طاری کیا نا، شکر کا چشمہ اس کے دل سے پھوٹے گا۔ یہ شکر کوئی فارمیلٹی نہیں ہوتی، یہ اندر کے طوفان کا اظہار ہوتا ہے۔ جب ایک بندے کے دل میں اللہ کی نعمتوں کا احساس بیٹھ جاتا ہے تو وہ داخلی طوفان کا اظہار پھر شکر کی صورت میں ہوتا ہے۔ پھر شکر کبھی سجدوں کی شکل میں ڈلتا ہے، کبھی انفاق فی سبیل اللہ کی شکل میں ڈلتا ہے، اور کبھی لوگوں کی باتیں برداشت کرنے کی شکل میں ڈلتا ہے۔ یہ پھر اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا اللہ نے تمہیں اس سے نجات دے دی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح یبین، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنی آیات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یعنی اللہ تمہیں اپنی یہ نعمتیں اس لیے یاد دلاتا ہے تاکہ تم ان میں غور کر کے ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاؤ اور ان باتوں کو چھوڑ دو جن سے اللہ نے منع کیا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا، وَلْتَكُن، امر کا صیغہ ہے، اور لازم ہے کہ تم میں ہو، وَلْتَكُن، اور لازم ہے کہ ہو، مِنْكُمْ، تم میں، اُمَّةٌ، ایک ایسا گروہ، یدعون الی النار، یدعون، جو بلائے، الی الخیر، خیر کی طرف، بلائی کی طرف، ویامرون، اور منع کریں اور حکم دیں، ویامرون، اور حکم دیں، بالمعروف، معروف کا، اچھائی کا، وینہون عن المنکر، اور منع کریں منکر سے، یعنی گناہ سے۔ یہ میں بات پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ معروف کا لفظی معنی ہے جانی پہچانی چیز، عرف سے، عرفہ، عرف، معروف، جانی پہچانی چیز، اور منکر نکرہ سے نکلا ہے، اجنبی چیز۔ نیکی کو معروف کہا جاتا ہے کیونکہ وہ فطرت انسانی کے لیے اجنبی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ نے بندے کو نیکی پر پیدا کیا ہے۔ اگر بندہ اپنی فطرت سلیمہ کو مسخ نہ کرے تو وہ قرآن کے احکامات کی طرف ایسے بھاگے گا جیسے بچہ اپنی ماں کی طرف بھاگتا ہے۔ یہ اس کی فطرت کی آواز ہے۔ معروف نیکی کو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کی فطرت نیکی پر بنائی ہے، نیک بنائی ہے۔ اور منکر کہتے ہیں اجنبی کو، یعنی گناہ جو ہے وہ بندے کی فطرت کے مطابق نہیں ہے، گناہ بندہ خود کرتا ہے، بندہ خود اس کا عادی ہوتا ہے۔ جس بندے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اس سے پوچھو جھوٹ بولنا کتنا مشکل ہے۔
جس بندے نے کبھی نماز نہیں چھوڑی اس سے پوچھو نماز چھوڑنی کتنی مشکل ہے۔ تو گناہ بندہ خود اپنے آپ کو عادی بناتا ہے، جبکہ نیکی بندے کی فطرت کی آواز ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے نیکی کو معروف کہا ہے اور فطرت کو منکر کہا ہے۔ اچھا، اس آیہ کریمہ کا یعنی مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے۔ یعنی ایک ہوتی ہے اصلاح، اصلاح یہ ہے کہ بے نمازی سے کہنا نماز پڑھ، جھوٹے سے کہنا سچ بولا کر، یہ اصلاح ہے۔ اور دعوت اللہ یہ ہے، یدعون الی الخیر، دعوت اللہ یہ ہے کہ جن بندوں تک دین نہیں پہنچا ان بندوں تک دین پہنچایا جائے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے فرض کفایہ ہے کہ وہ ایسا اہتمام کرے کہ جن لوگوں تک دین نہیں پہنچا ان تک دین پہنچایا جائے۔ اب آ جائیں، اس آیت کو یہاں کیوں رکھا گیا؟ یہاں اس لیے رکھا گیا بھائی، میں نے بتایا تھا کہ بات تھی اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی کی جو یہودیوں نے سازش کی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر تم آپس میں لڑ پڑے تو دعوت دین کا فریضہ کون سا انجام دے گا؟ جس قوم کو آپس کے جھگڑوں سے فرصت نہ ملے وہ قوم دوسرا بڑا کام کس طریقے سے کر سکتی ہے؟ بڑا کام تو اس قوم کے شیڈول سے فارغ ہو جاتا ہے جو آپس میں الجھ پڑتی ہے، اس کی ساری صلاحیتیں آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر لگ جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ یہی وہ چیز ہے جو ملت اسلامیہ کے لیے آج کل بہت غور کرنے کی چیز ہے کہ کس طرح ہماری اپنی صلاحیتیں اور خدا کی قسم علم کے بڑے بڑے پہاڑ آپس میں ٹکرا کے پاش پاش ہو رہے ہیں اور بڑی بڑی صلاحیتیں برباد ہو گئی ہیں۔ کوئی ایسا کام جو اس لیول کا ہو جسے دنیا اسلام کو سمجھنے کے لیے پڑے نہیں ہو سکا، کیونکہ آپ وہ کیا ہے، وہ کس کا شعر ہے کہ قافلے منزل مہتاب کی جانب ہے رواں، میرے رستے میں تیری زلف کے بل آتے ہیں۔ جو بندہ آپس میں جس کو فرصت نہیں ملتی، وہ تھا نا جب صلیبی جنگیں ہو رہی تھی تو رچرڈ نے صلاح الدین ایوبی نے اپنے جاسوس بھیجے کہ پتہ کیا ہو اس کی رچرڈ کی فوجوں کا کیا عالم ہے۔ تو جاسوس وہاں چلے گئے، وہ جا کے وہاں رہے، انہوں نے واپس آ کے رپورٹ دی، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، صلاح الدین ایوبی کو کہا جو ان کے عمرا ہے نا، عمرا وہ تو شراب کے نشے میں دھوتے ہیں، اور جو ان کے علماء ہیں، عیسائی تھے نا، علماء ہیں، وہ اس چیز میں الجھ رہے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا انہوں نے پتیری روٹی کھائی تھی یا خمیری روٹی کھائی تھی، یہ پنڈی کی اصطلاح میں بول رہا ہوں، پتیری روٹی کھائی تھی یا خمیری روٹی کھائی تھی؟ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا اللہ کا نام لے کے حملہ کر دو، جس قوم کے عمراء عیاش ہو جائیں اور علماء فضول بحثوں میں لگ جائیں، اس قوم کو ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس قوم کو شکست سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہاں فرمایا لوگو اے اہل ایمان، اگر تم آپس میں لگ گئے تو یہ فریضہ کون سا انجام دے گا؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، کالذین، جیسے کہ وہ لوگ تفرقوا، جو آپس میں منتشر ہو گئے، آپس میں بٹ گئے، واختلفوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد، بعد اس کے، ما جاءہم البینات، کہ آ گئی تھیں ان کے پاس واضح نشانیاں۔ اس سے مراد یہود و نصارہ ہے کہ یہود و نصارہ، میں کہا کرتا ہوں کہ کمی علم کی نہیں ہے، کمی احساس کی ہے۔ گمراہ بندہ عدم واقفیت پر نہیں ہوتا، الا ماشاءاللہ،
گمراہ بندہ ضد، انا پرستی اور گروہ پرستی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کے پاس واضح آیات آ گئیں پھر بھی وہ فرقوں میں بٹ گئے۔ بغیم بینہم، قرآن نے ان کا نفسیاتی تجزیہ کیا، بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ اب جانتے ہیں جب ایک بات ضد میں آ جائے نا پھر حدیں عبور ہو جاتی ہیں، پھر اعتدال ختم ہو جاتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا، یعنی جو لوگ اپنی انا پرستی کی وجہ سے غلط راستے پر چلیں گے، سرکشی کی وجہ سے، وہ اللہ کے ہاں عذاب عظیم کے مستحق ہوں گے۔ اور اس کی صورت کیا ہوگی؟ کس دن ہوگا یہ عذاب؟ یوم تبیض وجوہ، جس دن کچھ چہرے بڑے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا تھا، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، فذوقوا العذاب، اب اللہ کا عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، بس سبب اس کے، ما جو کنتم تکفرون، تم تھے کفر کیا کرتے، جو تم کفر کیا کرتے تھے آج اس کا عذاب چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ نَبْيَضَّتْ، اچھا اب یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اکفرتم بعد ایمانکم، یہ کہا جائے گا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا، یہ کون لوگ ہیں؟ اگر اس سے مراد یہودی ہوں یا نصارہ ہوں پھر اس سے مراد یہ ہے کہ تم پہلی کتابوں پر ایمان لائے لیکن تم نے قرآن پر تم نے ایمان نہیں لائے، اسلام نہیں مانا تم نے، ایمان کے بعد تم نے کفر کر لیا۔ اگر اس سے مراد منافقین ہو پھر اس کا مطلب یہ ہے، پھر یہاں پر ایمان ان کے دعویٰ ایمان کو کہا گیا کہ تم نے دعویٰ تو ایمان کا کیا تھا لیکن تم نے پھر کفر کر دیا۔ یا اس سے مراد ہے ہر وہ بندہ جو ایمان کے بعد کفر کا راستہ اختیار کرے، جیسے کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، تو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں یہ ایمان کی دولت کوئی تمہاری مرضی پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، یہ اللہ کی نعمت ہے، اسے قبول کرو۔ جو ایمان قبول کر لیتا ہے اس کا چہرہ آخرت میں بھی چمکے گا، اللہ اسے دنیا میں بھی نور ایمان عطا فرمائے گا، اور جو بندہ کفر کا راستہ اختیار کرے گا وہ یہاں بھی ذلیل ہوگا، اللہ اس کا چہرہ آخرت میں بھی سیاہ کر دے گا۔ اب یہاں پر وہ جو کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اور سرکار فرمائیں گے کہ یہ میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد کفر کر لیا تھا۔ اس سے پھر مسئلہ کی ہمارے جو جھگڑے ہوتے ہیں اس سے پھر استدلال کیا جاتا ہے، دیکھو جی اگر سرکار کو علم ہوتا تو آپ ان کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھی ہیں، اور پھر روافظ وغیرہ اس سے اپنے استدلال کرتے ہیں۔ بڑی سمپل سی بات ہے، جب کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے، ایمان والوں کے چہرے منور ہوں گے، تو سرکار کیوں نہیں پہچانیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اور بھائی وہ ان کو ذلیل کرنے کا ایک اسلوب ہوگا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مومن کہنے کا دعویٰ کرتے تھے، اس لیے پہلے ان کے ساتھ گویا ایسا معاملہ کیا جائے گا جیسے ان پر نرمی کی جائے گی، اور پھر یہ بات فرما کے ان کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا جائے گا، جس طریقے سے وہ ہے نا تو ان کے ساتھ کچھ عرصہ نور چلے گا پھر وہ اندھیرے میں رہ جائیں گے۔ یہی بات یہاں پر ہے، ورنہ قیامت کے دن تو مومنوں کے چہرے منور ہوں گے، کافروں کے سیاہ ہوں گے، ہر بندہ پہچان لے گا، سرکار کیوں نہیں پہچان سکیں گے کہ یہ مومن تھے یا نہیں تھے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا انہیں کہا جائے گا اپنا عذاب چکھو بما کنتم تکفرون، بس باپ اس کے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، بس وہ لوگ جن کے چہرے اس دن منور ہوں گے، سیاہ ہوں گے، فَفِي رحمت اللہ، پس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ یعنی اس کا اگر آپ دیکھیں کہ اس کا سبب یہ بیان کیا گیا تھا کفرتم بعد ایمانکم،
جن کے چہرے سیاہ تھے، تم نے ایمان کے بعد کفر کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ ایمان لائے اور پھر ایمان کو اپنا مرشد بنا لے، اپنا رہبر بنا لے، اپنا مقتدا بنا لے، تو قیامت کے دن اللہ اس کے چہرے کو بھی منور کر دے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کا دیدار بھی کریں گے۔ یہ اہل ایمان کے چہرے ہوں گے۔ ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جو ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ یعنی کوئی بھی بندہ ہوتا ہے نا، کوئی بھی بندہ ہوتا ہے، وہ جو کچھ بھی لکھتا ہے وہ کہتا ہے یار میں نے اپنی طرف سے لکھ دیا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ یہ صرف میرے رب کا کلام ہے جو پہلے قدم پہ دعویٰ کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ہم نے جو کچھ بیان کیا حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ جہان والوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہے کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے نا، ان پر اللہ نے کوئی زیادتی نہیں کی ہوگی، بلکہ انہوں نے اپنے اعمال سے خود اپنے چہروں کو سیاہ کر لیا ہوگا، ان کے اعمال ان کے چہروں کی سیاہی بن جائیں گے۔ وہ اقبال کی نظم ہے نا سیر فلک، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں عالم تخیل میں اڑا، میں جنت میں گیا، پھر میں نے دوزخ کو دیکھا۔ یہ اصل میں حضرت جنید بغدادی کی سیر ملکوت کا ایک کنسیپٹ ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے وہاں دوزخ کو دیکھا تو وہاں مجھے کوئی آگ نظر نہیں آئی، یہ ایک ان کا تخیل ہے، اس کو کوئی آپ عقائد کی زبان نہ سمجھ لینا، تخیل ہے۔ مجھے وہاں کوئی آگ نظر نہیں آئی۔ میں نے پوچھا دوزخ میں تو بڑی آگ ہوتی ہے، یہاں مجھے نظر نہیں آتی۔ تو فرشتے نے کہا اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں، اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں، برے اعمال آگ بن جاتے ہیں، بندہ خود اپنے چہرے کو سیاہ کرتا ہے۔ میرا رب تو ہر بندے پہ کرم فرماتا ہے، وہ تو ہر بندے پہ رحمت فرماتا ہے، بندہ کود کے اپنے چہرے کو خود سیاہ کرتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ مراد کیا ہے کہ بندہ اس میں یعنی اس کی بڑی لاجک ہے اس آیت کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ بندہ جس کی طاقت کو مانتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے۔ تو فرمایا لوگوں زمین و آسمان میں رب کی بادشاہی ہے، وہ چاہتا ہے تمہیں ملتا ہے، چاہتا ہے لے لیتا ہے، چاہتا ہے تو گداؤں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، چاہتا ہے تو بادشاہوں کو گدائی کے کشکول پکڑا دیتا ہے۔ تمہاری کاوشیں نہیں، اللہ کا کرم ہے، بادشاہ مطلق اللہ کی ذات ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ یعنی تم جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، مت بھولو رزق کا مالک اللہ ہے، جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ تم اپنے لیے غلط راستہ انتخاب نہ کرو، تمہاری روزی نہیں بڑھ جائے گی۔ جب تم اللہ کی بندگی کرو گے وہ تمہیں عزت سے ملے گا جو تم لینا چاہتے ہو، جب اس کی نافرمانی کرو گے تم اسی چیز کو ذلت کے ساتھ لے لو گے جو تم لینا چاہتے ہو۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور پھر فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاتے ہیں، یعنی تم نے پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اچھا یہ جو آیات اگلی ہیں ان میں جو ایک آپ آسان لفظوں میں کہیں تو منکرین حدیث جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ نجات کے لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، نجات کے لیے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کافی ہے۔ ان کے خیال میں کوئی بندہ اگر صحیح یہودی ہو تو وہ بھی جنت میں جائے گا، صحیح عیسائی ہو تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو یہ بات پہلے بھی 2-3 مرتبہ گزر چکی ہے
پہلے پارے میں بھی آئی تھی، تیسرے پارے میں بھی آئی تھی. ان آیات سے بھی ان کا ایک عجیب و غریب قسم کا استدلال ہے. اس چیز کو ذرا آپ ذہن میں رکھیں. پہلے اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین گروہ ہو، اخرجت للناس، جو نکالا گیا لوگوں کے لیے. یعنی ملت اسلامیہ کا مقصد وجود کیا ہے؟ لوگوں کی بھلائی چاہنا. جن بندوں تک اللہ کا دین نہیں پہنچا ان بندوں تک اللہ کا دین پہنچانا. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو معروف کا یعنی نیکی کا. وتنہون عن المنکر، اور تم منع کرتے ہو منکر سے. وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر. اگر آپ ترتیب دیکھیں ایمان باللہ پہلے آتا ہے، باقی سارے نیکیاں بعد میں آتی ہیں. یہاں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہلے آ گیا، ایمان باللہ بعد میں آ گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو یہ حالت کو بیان کرتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور پھر یہ نیکی کا کام کرتے ہو. اگر کوئی بندہ اللہ پر ایمان ہی نہیں لائے گا، وہ لوگوں کو بتاتا رہے کہ سچ بولا کرو، وہ لوگوں کو بتاتا رہے کہ دوسرے کا خیال کیا کرو، جو وہ بھلا کرے گا اللہ اسے دنیا میں اس کا اجر دے دے گا. لیکن آخرت کا جو اجر ہے وہ موقوف ہے ایمان پر. ایمان ہوگا تو آخرت میں اجر ملے گا، ایمان نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا. اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، اس کو اسی دنیا میں اس کا اجر دے دیتا ہے. تو تؤمنون باللہ حالت بیان کرتا ہے. یا اس سے مراد یہ ہے کہ وتؤمنون باللہ مراد یہ ہے تم ہی اللہ پر ایمان لاتے ہو. یعنی جو بندہ اللہ کے دین کا سپاہی بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اصل میں وہی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے والا ہے. تؤمنون باللہ. آگے فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب لَكَانَ خَيْرًا مِّنْهُمْ، لام تاکید کے لیے ہے، یقیناً کانا ہوتا خیرم بہتر لہم ان کے لیے. اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. اس جملے سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اگر اہل کتاب ایمان نہ لائیں تو ان کے پاس کوئی خیر نہیں ہے. اگر اہل کتاب ایمان نہ لائیں تو ان کے پاس کوئی خیر نہیں ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ دونوں بنی اسرائیل کے مذہب ہیں، خاندانی مذہب ہیں، آفاقی نہیں ہیں. کوئی غیر اسرائیلی انہیں قبول نہیں کر سکتا کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ آئے ہی بنی اسرائیل کی طرف تھے اور حضرت موسیٰ آئے ہی بنی اسرائیل کی طرف تھے. لیکن فرمایا اسلام میں یہ محدودیت نہیں ہے. اسلام خاندانی مذہب نہیں ہے، یہ آفاقی مذہب ہے. اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آئیں گے تو وہ بھی اہل ایمان کے سرتاج بن جائیں گے، اہل ایمان کے بادشاہ بن جائیں گے. انہیں بھی عقیدت و احترام سے دیکھا جائے گا. یعنی اسلام کی آفاقیت کو بیان کیا. تو لکان خیرا منہم، آگے فرمایا منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون. منہم ان میں، المؤمنون ایمان لانے والے ہیں، واکثرہم اور ان میں سے اکثر، الفاسقون نافرمانی کرنے والے ہیں. یہ دیکھیں یہ جو قرآنی اصطلاحات ہوتی ہے نا یہ فقہی اصطلاحات نہیں ہوتی. یعنی فقہ میں تو فسق کفر سے نیچے ہوتا ہے. ہم کہیں گے یار ایک بندے نے اگر نماز کا انکار کیا کافر ہے، اگر نماز کا انکار نہیں کیا ویسے نہیں پڑھی تو فاسق ہے، نیچے ہے. لیکن یہاں پر فسق ایمان کے مقابلے میں کامل فاسق، اور یہ کفر کا ہم معنی ہے. اب دیکھیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ فرماتا ہے کہ جو اہل کتاب ہے نا ان میں کچھ مومن ہیں اور کچھ فاسق ہیں. مومن بھی ہیں ان میں اور فاسق بھی ہیں. پھر جب اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ خیر کب ملے گی جب وہ ایمان لائیں گے، تو پھر یہاں مومنون کا مطلب کیا ہے
کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمان لے آئیں گے، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر وہ ہیں جو اپنے فسق پر ڈٹے رہیں گے۔ یعنی اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ ان میں بھی مومن ہیں۔ اگر جب رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آج حضرت موسیٰ بھی اس دنیا میں موجود ہوتے تو ان کی نجات بھی مجھ پر ایمان لائے بغیر نہ ہوتی، تم کیسے کہہ سکتے ہو جناب کہ ان میں بھی مومن ہے اور ان میں بھی فاسق ہے؟ مومن یہاں اپنے لغوی معنی میں ہے ایمان لانے والا، اور فاسق نافرمانی کرنے والا۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لے آئیں گے، کچھ وہ ہیں جو فسق پر قائم رہیں گے۔ آگے فرمایا لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ ہرگز تمہارا نقصان نہیں کر سکتے الا اذى، مگر چھیڑ چھاڑ۔ یعنی یہ اس وقت آپ دیکھیں جب یہ آیات نازل ہوئی ہے آل عمران، یعنی یہود کس قدر مضبوط تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے، بس چھیڑ چھاڑ کریں گے، کبھی پتھر گرانے کی کوشش کریں گے، کبھی خلوت میں کسی بندے کو قتل کر دیں گے، تمہارے سامنے نہیں آ سکتے۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ اتنی پاورفل قوم، ان کا حشر وہی ہوا جو قرآن نے کہا تھا۔ کس طریقے سے ان کو جلا وطن کیا گیا، کس طریقے سے وہ ذلیل ہوئے۔ اور یہ غیب کی خبریں میرے رب کی شان ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، آگے فرمایا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر وہ تم سے قتال کریں گے، يُوَلُّوكُمْ، واللہ یولی ہوتا ہے پھر جانا، تو پھریں گے تم سے الادبار، پشتیں پھیر کے۔ یعنی اگر تم سے کبھی جنگ کرنے کی ہمت کر بھی لیں گے نا، کبھی غلبہ نہیں پائیں گے، پشت پھیر کے بھاگیں گے، جیسے یہود کے تمام قبیلے پشت پھیر کے بھاگے۔ انہوں نے کوشش کی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی لیکن نہیں کر سکے۔ یہ اللہ پاک نے بشارت دی تھی مسلمانوں کو، ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی ویسے مشرکین بھی کہتے تھے ہمت کرو جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، بڑے قبیلے کہتے تھے ہمت کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن میرے رب نے فرما دیا کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی ان کا کام نہیں آئے گا، کوئی ان کی نصرت نہیں کرے گا، یہ بے یار و مددگار ہو جائیں گے اگر یہ اسلام قبول نہیں کریں گے۔ ثم لا ينصرون ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ ضربت علیہم المسکنہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اب فرمایا ان کی حالت ہم نے کیا کر، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ذلت اور ایک مسکنت۔ ذلت یہ ہوتی ہے کہ کسی بندے سے مال چھین لیا، وہ بے یار و مددگار رہ گیا، یہ ذلت ہے اس پس منظر میں۔ یعنی یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ ذلت اور مسکنت کے پس منظر میں بتا رہا ہوں۔ اور بلاغت والے کہتے ہیں کہ لفظ کا اپنا معنی نہیں ہوتا، لفظ کا معنی اس کا پس منظر متعین کرتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو ذلت کیا ہے؟ ایک بندے سے مال و اسباب چھین لیا، وہ بے یار و مددگار رہ گیا۔ مسکنت کیا ہے؟ ایک بندے کے پاس مال تو ہے لیکن اس سے خودداری چھین لی گئی، وہ اپنی نظر میں گر گیا، اس پر کتے کی طرح ہوس سوار کر دی گئی، اس کو مسکنت کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ یہود یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحبہ، اللہ کا منصوبہ کیا ہے، اللہ نے ان کے ساتھ حشر کیا ہے۔ تو فرمایا ضربت، ضربہ ہوتا ہے مار دینا، جیسے وہ دیوار پر نہیں آپ کو گوبر پھینکتے تھے، یہ تھوپ دی گئی ان پر، ضربت پھینک دی گئی، مسلط کر دی گئی علیہم ان پر الذلۃ، ذلت کیا ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو بڑے طاقتور کہتے ہیں نا، لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ اپنے سب کو چھوڑ کے یہاں سے نکل جائیں گے۔ اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر دی ہے۔ اینما ثقفوا، اینما جہاں بھی ثقفوا وہ پائے جائیں، الا بحبل من اللہ،
یعنی یہود بے یار و مددگار ہوں گے مگر بحبل من اللہ، اللہ کی رسی کے ساتھ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک قبیلہ ہے نا، یہود تو ایک قبیلہ ہے نا، یہودا کی اولاد. یعنی یا دین قبول کر لیں، اسلام قبول کر لیں، پھر انہیں وہ عزتیں ملیں گی جو عرب کے لوگوں کو ملی ہیں، جو دوسروں کو ملی ہیں. اور دوسرا بحبل من اللہ کا مطلب یہ ہے اسلامی ریاست کے پرامن شہری بن جائیں، پھر جو عزت کے ساتھ جئیں گے. اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس، اور لوگوں کی رسی. یعنی کوئی طاقت انہیں اپنا اعلیٰ کار بنا لے، یہ خود کچھ نہیں ہوں گے، فرنٹ پہ یہ ہوں گے، پیچھے کی اور ہوگا جیسے اسرائیل ہے. یعنی یہ دو صورتوں میں رہیں گے، یا ذلیل ہو کے رہیں گے اس وقت تک جب تک یہ اسلام قبول نہیں کرتے یا ریاست کے پرامن شہری نہیں بنتے، یا پھر کسی طاقت کا اعلیٰ کار بن جائیں گے. پھر فرمایا وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر مسکنت مسلط کر دی گئی. یعنی اگر ذلت کی پس منظر میں نہ ہو تو مسکنت ہوگی. مسکنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود اپنی نظروں میں گر جائیں گے اور ایک بولے کتے کی طرح ان پر ایک ہوس سوار ہو جائے گی، اور کبھی بھی یہ اطمینان کی نیند نہیں سوئیں گے. آگے فرمایا یہ بھی اللہ کی سزا ہوتی ہے. جس بندے کو اللہ قناعت دے دے نا، وہ یہ سمجھے کہ میرے رب نے مجھ پہ بڑا کرم کیا ہے. اور جس بندے کے پاس سب کچھ ہو، ہوس ختم نہ ہو، وہ بھی اللہ کی عذاب میں گرفتار ہوتا ہے. یہاں پر عذاب اس طرح نہیں آتا کہ آگے پتھر لگ جائے، یہاں پر نعمت بھی غیر مری ہوتی ہے، ثواب بھی غیر مری ہوتا ہے. تو فرمایا ذالکہ، یہ یعنی جو پہلے بیان کیا، بے انہم، بسبب اس کے کہ بے شک وہ کانو یکفرون، وہ کفر کیا کرتے تھے، بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق. یعنی نبی کو یہ نہیں کہ کوئی قتل کرنے کی حق صورت بھی ہوتی ہے، یہ صورت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. کیوں؟ جو قرآن مجید میں کہا گیا کلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، کہ جب بھی تمہارے نبی وہ چیز لے کے آئے جو تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں تھی. یہ تو میرے نبی کے صحابہ تھے نا، جب فرمایا شراب حرام کر دی گئی، انہوں نے منہ سے لگے ہوئے جام ہٹا دیے اور شراب گلیوں میں بہا دی. ان کا عالم یہ تھا کہ جب بھی ان کے انبیاء وہ چیز لے کے آتے جو ان کی خواہشات کے مطابق نہ ہوتی، تو یا انبیاء کو جھٹلا دیتے یا انبیاء کو قتل بھی کر دیتے. یقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اتنے کیوں بگڑ گئے تھے یہ؟ نبیوں کو کس لیے یہ معاملہ کرتے تھے؟ یہ ایک اور گناہ کی سزا تھی، یہ ایک اور گناہ کا ایک دوسرا گناہ اس کا محرک تھا. ذالکہ، یہ اس لیے ہوا بما عصوا، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے. یعنی گناہ کرتے کرتے اتنے بگڑ گئے کہ نبیوں کو قتل کرنے سے بھی ہچکچاتے نہیں تھے، کیونکہ وہ گناہ کرتے تھے. ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. بما عصوا وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے آگے بڑھ جاتے تھے. آگے فرمایا لیسوا سواء، سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں. اہل کتاب سے کون مراد ہے؟ یہود و نصارہ، وہ برابر نہیں ہیں. من اہل الکتاب، اہل کتاب میں امتن، ایک ایسا گروہ ہے، قائمتن، جو قائم ہے حق پر، یتلون آیات اللہ، تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کو، آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، یہاں سجدہ نماز کی تعبیر ہے، اور وہ نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں منی نماز پڑھتے ہیں. یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الاخر، آخرت پر ایمان لاتے ہیں،
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ منکر سے روکتے ہیں، وَيَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ خیرات نیکی کے کاموں میں صدقات وغیرہ میں جلدی کرتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ ہیں وہ آیات، وہ کہتے ہیں دیکھو اہل کتاب میں سے بھی صالحین تھے۔ او بھائی جب اللہ نے پہلے یہ کہہ دیا کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان میں کوئی خیر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے یہود برابر نہیں ہیں۔ کچھ لوگ جو اہل کتاب تھے وہ ایمان لے آئے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، اور وہ یہ کام کرتے ہیں، خاندان وہی ہے لیکن ان کے کام یہ ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے حقیقی نیک بندہ، حقیقی نیک جس کا عقیدہ صحیح ہو، یعنی ملحد بھی سارے کے سارے برابر نہیں ہوتے، ان میں بھی کچھ بندے اخلاقی طور پہ اچھے ہوتے ہیں، کچھ اخلاقی طور پہ برے ہوتے ہیں۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے طالب ہیں، وہ اپنے عقیدے کے مطابق یہ کام کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صالحیت پانے والے ہیں، مراد یہ ہے یہ اسلام قبول کر لیں گے۔ لیکن اکثر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سارے وہ برابر نہیں ہیں، جو لوگ ان میں سے ایمان لے آئے تھے ان آیات میں ان کی مدح کی گئی ہے کہ ہم پورے قبیلے کو برا نہیں کہتے، جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ہم ان کی مدح کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوهُ اور وہ جو بھی کرتے ہیں بھلائی میں سے فَلَنْ يُكْفَرُوهُ پس اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اور اللہ ڈرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی مراد کیا ہے؟ علیم جو ہے نا، علیم یہ صفت کا صیغہ بھی ہے اور مبالغہ بھی ہے۔ صفت میں دوام ہوتا ہے اور مبالغہ میں شدت ہوتی ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے وہ مودی ہے، اگر اس کا موڈ ٹھیک ہوا تو ممکن ہے تن کے کپڑے بھی اتار کے صدقہ کر دے، اور اگر موڈ ٹھیک نہیں ہوا تو ممکن ہے پہلے واپس لے لے۔ اس میں مبالغہ ہے، دوام نہیں ہے۔ ایک بندہ صدقہ کرتا ہے، کرتا تھوڑا تھوڑا ہے، اس میں صفت ہے لیکن مبالغہ نہیں ہے۔ علیم مبالغہ بھی ہے، صفت بھی ہے۔ یعنی لوگوں تم جو بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے کرتے ہو اللہ ہر وقت جانتا ہے اور پوری طرح جانتا ہے۔ کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم نے کیا نیکی کی ہے، لیکن اللہ کے علم سے کچھ باہر نہیں ہے۔ کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم نے ایک بندے نے کیا گناہ کیا ہے، لیکن اللہ کے علم سے کچھ باہر نہیں ہے۔ واللہ علیم بالمتقین اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وہ کیا کہا تھا اس نے کہ ہر گناہ چھوڑنے کے لیے 4 لفظوں کا وظیفہ کافی ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ بندہ اسے اپنے اوپر طاری کرے کہ میرا خدا مجھے دیکھتا ہے، گناہ اس کی زندگی سے اس طرح نکلے گا جس طرح دودھ سے بال کو نکال دیا جاتا ہے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہاں یہ بات واضح کی کہ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ان کی مال، ان کے اولاد ان کے کسی کام آئے گا۔ کوئی ان کے کام نہیں آئے گا جب وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے۔ اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ مفہوم مخالف کیا ہے؟ پہلے آپ آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی ہرگز بے نیاز نہیں کریں گے، عنہم انہیں، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم نہ ان کی اولاد، یعنی نہ ان کے مال کام آئیں گے نہ اولاد کام آئے گی۔ اب یہ ہے کہ اگر اہل ایمان کے بھی مال ان کے کام نہیں آئیں گے، اولاد ان کے کام نہیں آئے گی، تو پھر یہ کافروں کے لیے مذمت نہیں بن سکتا۔ وہ کہیں گے بھی تمہارے بھی تو کام نہیں آئے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اگر اپنے مال کو
احکامات الہی کے مطابق لگائیں گے، اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے اور اولاد کو اللہ کی بندگی کا درس دیں گے، تو ان کی اولاد بھی ان کی شفاعت کا ذریعہ بنے گی، ان کا مال بھی ان کی بخشش کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ اس کی بنیاد ایمان ہے۔ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ سے کچھ بھی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ لوگ سدا دوزخ میں رہنے والے ہیں، دوزخ والے ہیں۔ یہاں اصحاب لغوی معنی میں ہے ساتھی، ساتھی، صاحب المال مال کا ساتھی، صاحب النار آگ کا ساتھی۔ اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ یہ رکوع